بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 4 بہنیں تھیں، میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ امی کے انتقال کو 8 سال گزر چکے تھے۔ اب ہم چاروں بہنیں ہی باشعور ہو چکی تھیں۔ ہمارے ابو اب بوڑھے ہو کر ریٹائر ہو چکے تھے۔ انہیں بیٹیوں کی شادیوں کی بہت فکر تھی۔ قریبی رشتہ داروں میں ایک خالہ ہی ایسی تھیں جو اکثر ہی ہمارے گھر آیا کرتی تھیں۔ جب بھی آتیں ابو یہی تذکرہ لے کر بیٹھ جاتے، ختیجہ بہن، اپنی بھانجیوں کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈو، تمہارے سوا اور کون ہے جو ان کی شادیاں کروانے میں میری مدد کرے گا۔ تب ختیجہ خالہ یہی کہتی تھیں، بھائی صاحب میں دن رات اسی کوشش میں لگی ہوں، کوئی اچھا رشتہ ملے تو آپ کو بتاؤں گی، فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سبھی بچیاں جلد اپنے گھروں کی ہو جائیں گی۔ اسی کوشش میں 3 سال گزر گئے۔ میں نے BA کر لیا، باقی چھوٹی بہنیں بھی تعلیم مکمل کرنے والی تھیں۔ تبھی ایک دن ختیجہ خالہ خوشی خوشی ہمارے گھر آئیں اور والد صاحب کو بتایا کہ میں نے مہوش کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ تلاش کر لیا ہے۔ لڑکا بیرون ملک ہے اور میری ایک پرانی سہیلی کا بیٹا ہے۔ اس کا بچپن اور لڑکپن میری نظروں کے سامنے گزرا ہے، لہٰذا فکر کی ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے، اگر آپ یہ رشتہ قبول کر لیتے ہیں تو اس کے دکھ سکھ کی ضمانت میں دوں گی۔ اگلے دن خالہ نے کمال کے والدین سے ابو کو ملوا دیا۔ انہوں نے یہی کہا کہ جیسے ختیجہ بہن مطمئن ہے ویسے میں بھی ہوں، کیونکہ مجھے کلی طور پر خدا پر بھروسہ ہے۔ یوں جھٹ پٹ میری بات کمال کے ساتھ طے ہو گئی۔ اگرچہ ابو نہ تو کمال سے ملے اور نہ ہی انہوں نے لڑکے کو دیکھنے پر بضد ہوئے کہ ان کو خالہ پر بہت بھروسہ تھا، وہ اس بات پر بھی رضامند ہو گئے کہ نکاح ٹیلی فون پر ہو جائے گا۔ اس بات پر بھی انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ خالہ چونکہ اس خاندان کو عرصے سے جانتی تھیں، میرے دکھ سکھ کی ضمانت بھی لی تھی، لہٰذا 2 ماہ کے اندر میرا نکاح ٹیلی فون پر ہوا اور پھر مجھے کچھ عرصے کے بعد میرے شوہر کمال کے پاس جانے کا پروانہ مل گیا۔ جب میں وہاں ایئرپورٹ پر اتری تو میرے ہاتھ میں کمال کی تصویر تھی، مگر وہ مجھے لینے نہیں آئے تھے۔ جو شخص مجھے لینے آیا میں نے اسے ایک لمحے میں پہچان لیا، یہ میرا دیور عمر تھا۔ عمر کو دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ اس نے بھی حیرت اور حسرت بھری نگاہ مجھ پر ڈالی، مگر ہماری گفتگو سلام و دعا سے آگے نہ بڑھی۔ تمام راستے ہم دونوں خاموش رہے اور ہمارے درمیان خاموشی کے علاوہ جو چوتھا وجود تھا وہ شخص کمال کی کمپنی کا ڈرائیور تھا۔ اس کی موجودگی میں غالباً عمر نے مجھ سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ جس وقت میں ان کے گھر پہنچی اس وقت کمال آفس گئے ہوئے تھے۔ ان کو آج کسی اہم میٹنگ کے باعث چھٹی نہ مل سکی تھی۔ گھر میں ساس موجود تھیں جنہوں نے پیار سے استقبال کیا اور کھانا وغیرہ دینے کے بعد کمال کے کمرے تک رہنمائی کی۔ کہا کہ بیٹی جب تک کمال نہیں آ جاتا تب تک تم سو جاؤ اور آرام کر لو، سفر سے تھکن ہو جاتی ہے۔ واقعی میں بہت تھکی ہوئی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی نیند نے اپنے آغوش میں لے لیا۔ جب آنکھ کھلی رات کے 8 بج رہے تھے اور کمال بھی آفس سے آ چکے تھے۔ اپنے شوہر کو پہلی بار دیکھ کر مجھ پر جو کیفیت طاری ہوئی بیان نہیں کر سکتی۔ وہ عمر میں مجھ سے 8 سال سے بھی کچھ زیادہ ہوں گے، سنجیدہ اور متین لیکن بدصورت نہ تھے، اچھی شکل و صورت اور جاذب نظر شخصیت کے حامل تھے، عمدہ پوسٹ پر تھے، کافی اچھی تنخواہ اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ فیملی مختصر تھی، ایک بہن کی شادی پاکستان میں ہوئی تھی اور یہ 2 بھائی تھے۔ پہلے عمر کو دیکھ کر دھچکا سا لگا تھا اور اب کمال کو دیکھتے ہی میں حسرت و افسردگی کے ملے جلے احساسات کے الاؤ میں گر پڑی تھی۔ ایسا کیوں تھا یہ آگے بیان کروں گی۔ کمال سے گفتگو ہوئی تو اچھے لگے اور سوچا کہ والدین کی لاج رکھنی ہے، اپنے شوہر سے عمر بھر کو وفادار رہوں گی، ان کی حرمت کی امین رہوں گی۔ انہوں نے بھی مجھے پسندیدگی کے احساس کے ساتھ قبول کیا تھا۔ سچ شکر کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ناپسند نہیں کیا تھا، ورنہ ٹیلی فون پر ہونے والا نکاح اور بغیر دیکھے اپنے دولہا کو قبول کرنے کا مرحلہ میرے لیے ایک آزمائش سے کم نہیں تھا۔ جب عمر کو پہلی نظر میں ایئرپورٹ پر دیکھا تبھی یہ تہیہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد اپنے ماضی کے جھروکوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر لوں گی، کیونکہ مشرقی لڑکی ہونے کے ناطے مجھے اب تمام زندگی وفاداری کے ساتھ اپنے جیون ساتھی کی نظر کرنی تھی۔ ماضی یادوں کا ایک ایسا باغ تھا جس میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لمحہ جو مرجھات جاتے تھے ان کی جگہ نئے پھول کھل جاتے تھے۔ جب سے آئی تھی اسے بات کرنے سے پرہیز کرتی تھی، حالانکہ ساس اس طرز عمل کو محسوس بھی کرتی تھیں، مگر یہ میری مجبوری تھی۔ نہیں چاہتی تھی ہمارے دلوں میں ماضی کا عکس پھر سے ابھر آئے۔ میں چاہتی تھی کہ عمر میری بے رخی سے اس قدر دل برداشتہ ہو جائے کہ مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ مجھے اب صرف کمال کی پرواہ تھی، ان کے سوا
کسی اور کو دیکھنا تو کیا سوچنا تک نہ چاہتی تھی۔ پچھتاتی تھی کہ کیوں عمر سے ماضی میں رشتہ جوڑا۔ ایک کاش کہ وہ میری زندگی میں نہ آیا ہوتا۔ کیا خبر تھی کہ وہی شخص بعد میں مجھے دیور کے روپ میں مل جائے گا۔ لیکن قسمت کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں ہوتا، کیونکہ ہم مستقبل میں نہیں جھانک سکتے کہ کل کیا ہوگا۔ 2 ماہ تک کمال کا رویہ بہت اچھا رہا۔ وہ میرے ساتھ دوستوں کی طرح رہ رہے تھے۔ ان کی باتوں میں فراست جھلکتی تھی، سنجیدگی کے ساتھ تہذیب یافتہ گفتگو کرتے تھے، تبھی میرے دل میں ان کی قدر و منزلت روز بروز بڑھتی جاتی تھی۔ ایک دن اچانک ہی میری زندگی کی صبح ملگجی ہو گئی۔ سورج تو نکلا مگر اس کے روبرو شک و شبہ کے سیاہ بادلوں کا غلبہ تھا۔ کمال مجھ سے کھینچے تھے اور سیدھے منہ بات نہیں کر رہے تھے۔ شروع میں تو کچھ سمجھ نہیں سکی، لیکن پھر رفتہ رفتہ یقین ہو گیا کہ میرے شوہر کی بے رخی اور بے اتنائی بلا وجہ نہیں ہے۔ ایک دن ان سے اصرار کیا کہ وجہ بتائیے، کیوں آپ کا رویہ اجنبیوں جیسا ہو گیا ہے؟ پہلے تو چپ رہے، پھر بولے، سن سکو گی؟ بھرم جو قائم ہے وہ بھی چلا جائے گا، تو پھر تم کو بھی میری زندگی سے جانا پڑے گا۔ ایسی بات سن کر کون بیوی قرار سے رہ سکتی تھی؟ میرا بھی قرار جاتا رہا اور اصرار بڑھتا گیا، یہاں تک کہ میں نے ان کے قدموں کو چھو کر کہا، خدا کے لیے مجھے اس نامعلوم آگ کے علاوہ میں سے نکالیے، جو نتیجہ ہوگا قبول کرنے پر تیار ہوں، لیکن اب مجھ سے مزید یہ سب کچھ برداشت نہ ہوگا۔ میں سوچ سوچ کر گویا قریب المرگ ہوتی جاتی تھی۔ آخرکار انہوں نے اپنے لب کھولنے پڑے، کہنے لگے، جو پوچھوں سچ سچ بتانا ہوگا۔ یہ بتاؤ کہ کیا تم شادی سے پہلے کسی سے پیار کرتی تھیں؟ ہرگز نہیں، میرا جواب تھا۔ اگر کسی کے پاس اس کا ثبوت ہو تب؟ یہ سن کر دل دہل گئی۔ سوچنے لگی تو کیا عمر نے از خود اپنے بڑے بھائی کو بتا دیا کہ ماضی میں جب ہم طالب علم تھے ہماری ایک دوسرے سے دوستی تھی؟ بے شک یہ پاکیزہ تعلق تھا، مگر جذباتی یا جسمانی آلودگی اس میں شامل نہ تھی، محض زبان سے اظہار پسندیدگی کیا تھا، ایک ہونے کا خواب بھی دیکھا تھا ہم دونوں نے، جو اس وقت کی مجبوریوں کے باعث پورا نہ ہو سکا تھا۔ لیکن اب تو میں اور عمر ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے تھے تاکہ میری ازدواجی زندگی تباہ نہ ہو جائے۔ لیکن اچنبھے کی بات یہ تھی کہ میرے شوہر کو یہ کس نے بتا دی تھی، جبکہ اس کا علم صرف مجھے اور عمر کو تھا؟ تو کیا عمر نے خود اپنے بڑے بھائی سے کہہ دیا تھا کہ زمانۂ طالب علمی میں وہ جس لڑکی کو پسند کرتا تھا وہ میں تھی؟ یہ تو عجیب بات تھی، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ سوچا کیوں نہ خود کمال کو ساری بات بتا دوں تاکہ ہماری زندگی مزید غلط فہمیوں کا شکار نہ ہو جائے۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ ایک روز جب میں بس اسٹاپ پر کھڑی تھی، ایک غنڈے نے مجھے موٹر سائیکل مار کر گرا دیا تھا۔ مجھے سخت چوٹ لگی، اٹھ بھی نہ سکتی تھی کہ تبھی ایک نوجوان آگے بڑھا جس نے مجھے سہارا دے کر زمین سے اٹھایا۔ میرے پاؤں میں فریکچر ہو گیا تھا۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور ایکس رے وغیرہ کروانے کے بعد گھر پہنچا دیا۔ جب میں ٹھیک ہو گئی اور کالج آئی تو پتہ چلا کہ عمر میرا کلاس فیلو ہے۔ ہماری پسندیدگی کی ابتدا ہو گئی، مگر یہ پسندیدگی کالج کی حد تک رہی۔ ہم کالج سے باہر کبھی نہ ملے۔ عمر ایف اے میں ایک پرچے میں رہ گیا اور اس نے کالج چھوڑ دیا۔ پھر میں نے سنا کہ وہ بیرون ملک چلا گیا ہے۔ تبھی میری دوستی اور پسندیدگی اسی موڑ پر ختم ہو گئی۔ بس اتنی سی بھول تھی، معاف کر دیجئے۔ جو تم نے خطوط عمر کو لکھے تھے کیا وہ بھی اس بھول میں شامل نہیں تھے؟ ہاں، میں نے چند خطوط لکھے تھے۔ عمر کے ایک دوست سے اس کا پتہ لیا تھا، لیکن ان خطوط کا جواب نہ ملا تو پھر یہ رابطہ بھی ختم ہو گیا، اور اس بیوقوف نے اب تک یہ خطوط سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، نہ جانے کیوں۔ یہ آپ کو کہاں سے ملے؟ اس کے بریف کیس سے، جو ایک دن کھلا چھوڑ گیا تھا۔ میں نے ویسے ہی کھولا تھا اور یہ خطوط میرے ہاتھ لگ گئے۔ لفافے کی پچھلی طرف تمہارے گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ ہاں، میں لفافے کی بیک پر ضرور گھر کا پتہ لکھتی تھی کہ شاید وہ جواب دے دے، مگر اس نے کسی خط کا جواب نہ دیا۔ میں نے رو کر اپنے شوہر سے بہت بار معافی طلب کی کہ یہ میری نادانی کی بھول تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ جس کو خط تحریر کر رہی ہوں میری شادی اسی کے بڑے بھائی سے ہو جائے گی۔ اس وقت تو انہوں نے سرد مہری سے کہا تھا کہ معاف کر دیا ہے، مگر بہت مضطرب رہتے تھے۔ ایک روز انہوں نے عمر سے کہا کہ تمہاری نوکری ہے، تم یہاں رہو، میں دبئی جا رہا ہوں یہاں کی نوکری چھوڑ کر، کیونکہ مجھے یہ جگہ پسند نہیں ہے۔ کوشش کر کے انہوں نے دبئی کی ملازمت حاصل کر لی اور مجھے لے کر یہاں آ گئے۔ عمر سے دور ہو جانے کے باوجود میرے شوہر کو سکون نہ آیا۔ بے شک میرا عمر سے ایک پاکیزہ تعلق تھا، مگر یہ بات کمال کے لیے سہانے روح تھی کہ شادی سے قبل میں نے جس شخص کو پسند کیا تھا وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ کمال کے دل سے یہ کانٹا نہ نکل سکا۔
انہوں نے مجھ سے شدید سرد مہری اختیار کر لی، ایسی چپ سادھ لی جو کہ کلیجے کو شک کرنے والی تھی۔ ہمارے درمیان ایک اندیکھا کھنچاؤ اور تناؤ بڑھنے لگا۔ گھر کی فضا ایک عقوبت خانے جیسی ہو گئی جس میں ہر وقت میرا دم گھٹتا تھا۔ تکلیف دہ حد تک خاموشی ہم میاں اور بیوی کے درمیان رہتی تھی۔ چھٹی کے روز جب وہ زیادہ دیر تک گھر میں موجود رہتے تھے تب بھی مجھ سے بات نہ کرتے، میں ان سے بات کرتی تو جواب نہ دیتے۔ میں کسی سے بات کرنے کو ترسنے لگی۔ جلد ہی معلوم ہو گیا کہ دل بہلانے کو کمال نے کسی اور عورت سے دوستی کر لی ہے۔ وہ زیادہ تر فارغ وقت اسی کے ساتھ بہائے گزار آتے اور میں قیدیوں کی طرح تمام وقت تنہائی سے لڑتی رہتی تھی۔ میں نے زندگی سے تنگ رہنے لگی۔ میکے جانے کا کہتی تو کمال کو ناگوار گزرتا۔ کہتے تھے میکے جانے کا نام مت لینا، ایک بار اس گھر سے چلی گئیں تو دوبارہ یہاں قدم نہ رکھ پاؤ گی۔ اب میں ایک بچی کی ماں بن چکی تھی، لہٰذا طلاق کے تصور سے کانپ جاتی تھی۔ سوچتی تھی ایک بار گھر سے گئی تو بچی بھی عمر بھر باپ کی محبت کو ترس جائے گی، پھر جب وہ بڑی ہو کر مجھ سے اپنے باپ کے بارے میں سوال کرے گی تو کیا جواب دوں گی؟ کیسے اس کو مطمئن کر پاؤں گی؟ کمال کو منانے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو میں نے اپنے بدقسمتی سے سمجھوتا کر لیا۔ والد ضعیف اور بیمار تھے، ان کو کسی صورت صدمے سے دوچار نہ کرنا چاہتی تھی۔ پھر سنا کہ تینوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، وہ اپنے بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی ہیں، ابو اکیلے رہتے ہیں اور بھی دل پریشان رہنے لگا۔ ایک بار پاکستان جا کر ابو سے ملنا چاہتی تھی کہ ان کی یاد میں دل تڑپتا تھا، لیکن اس خوف سے نہیں جاتی تھی کہ کمال نے کہہ دیا تھا گھر سے چلی جاؤ گی تو پھر دوبارہ قدم نہ رکھ پاؤ گی۔ اپنی بچی سے پیار ہے تو بس اسی طرح صبر اور خاموشی سے زندگی گزارنی ہوگی۔ وہ بھی اپنی بچی سے دور نہ رہنا چاہتے تھے، اس کے ساتھ پیار کے رشتے میں بندھے ہوئے تھے۔ بس یہی تعلق تھا جو ہم دونوں کو جوڑے ہوئے تھا۔ جس عورت سے کمال کا تعلق تھا اس سے دوستی گہری ہوتے ہوتے پیار میں بدل گئی۔ پھر کمال نے اس عورت سے شادی کر لی۔ یہ دوسری شادی رنگ لائی، یوں کہ وہ میرے پیچھے پڑ گئی اور مجھے گھر سے نکلوا کر دم لیا۔ میں پاکستان اپنے والد کے پاس آ گئی۔ وہ کافی بیمار تھے، تنہائی نے ان کی زندگی کو اور مشکل کر دیا تھا۔ ان کو کسی اپنے کی شدید ضرورت تھی۔ پھر ان کو فالج نے بستر پر گرا دیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت پر مامور کر دیا۔ عمر کو یہ علم نہیں تھا کہ کمال نے بریف کیس میں رکھے ہوئے میرے خطوط پڑھ لیے ہیں۔ یقیناً اس نے ان کو تلف بھی کر دیا ہوگا، مگر وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ اس کے بھائی کا رویہ اس کے ساتھ اس قدر کھدرا اور رکھا پھیکا کیوں تھا۔ سوچتی ہوں اس پتھر دل انسان نے مجھے اور عمر کو کتنی خاموشی سے مگر کتنی بڑی سزا دی۔ آج تک عمر نہیں سمجھ سکا اس کا بھائی اس سے ناراض کیوں ہے۔ آج تک میں نہیں سمجھ سکی کہ سنگ دل نے مجھے معاف کر دینے کے باوجود بھی کیسی معافی دی، کہ اس کی دی ہوئی سزا میں جھلستی رہتی ہوں، حالانکہ میں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا۔ جبکہ وہ میرے سامنے اس عورت کو گھر پر لاتے تھے، مگر میں اف بھی نہ کر سکتی تھی، آہ بھی چھپ کر بھرتی تھی۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے مجھے احساس جرم کی دلدل میں دھکیل دیا اور خود پر ہر جائز خوشی کو جائز کر لیا۔ آج میری بیٹی باشعور ہے۔ وہ مجھ سے سوال کرتی ہے، امی آپ کو ابو نے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اور اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اپنے والد کی خدمت کا مجھے موقع ملا، یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی کہ میں نے اپنے فالج زدہ باپ کی اس وقت تندہی سے خدمت کی جب ان کو خدمت کی ضرورت تھی۔ وہ خاموش نگاہوں سے مجھے اس طرح دیکھتے تھے جیسے ان کا رواں مجھے دعائیں دے رہا ہو۔ میں ان کے سہارے جیتی تھی، باقی دن میں اپنی بیٹی کے سہارے جی رہی ہوں۔ خدا نے جیسی تقدیر میری بنائی ایسی کسی بیٹی کی نہ ہو۔